بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ کوہاٹ سے مولانا مجاہد صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کسی نے ایک رکعت میں ایک سجدہ کیا اور دوسری رکعت میں 3 سجدے کیے تو کیا سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ دیکھیے گا، جب کوئی شخص ایک سجدہ کر لے تو جب تک وہ نماز کے اندر ہے تو اس کے لیے دوسرا سجدہ کرنا یہ ضروری ہے، اور اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سجدے کی قضا کر لے۔ دوسری رکعت میں، تیسری میں، چوتھی رکعت میں سلام پھیرنے سے پہلے جب بھی اس کی قضا کرے گا تو اس کی قضا ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ فرض کو اپنے وقت سے مؤخر کر دیا، تاخیری فرض پایا گیا، فرض کو مؤخر کیا گیا، تو تاخیری فرض کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ لہذا جب اس نے سجدہ سہو کر لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی، نماز دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہم کام کرتے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، ہم نے جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ گندے ہوتے ہیں، ناپاک نہیں ہوتے، کیا ہم ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہوتی، اس لیے ہم اس میں شادی وغیرہ میں نہیں جا سکتے، اس لیے کہتے ہیں کہ بعض لوگ نماز نہیں ہوتی۔ دیکھیے گا، اگر کوئی کپڑے ایسے ہوں جو ناپاک نہ ہو، یعنی اس پر نجاست نہ لگی ہوئی ہو، تو اگر سے وہ میلے ہیں، گندے ہیں، لیکن اگر وہ نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، تو ان کپڑوں میں نماز پڑھنا یہ جائز ہے، اور نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ چونکہ نماز میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو اس لیے پاک صاف کپڑے، ایسے کپڑے جس میں بندہ عام یا کسی معزز شخص کے مجلس میں جاتا ہو، تو ایسے کپڑوں میں ہی نماز پڑھنی چاہیے، یہ بہتر ہے۔ ڈاکٹر قاسم گل صاحب نے جبلی تکافل کے بارے میں پوچھا ہے کہ وہ جائز ہے کہ نہیں۔ دیکھیے گا، جبلی تکافل ہے، اسی طرح دوسری جو تکافل کی کمپنیز ہیں، مثلا پاک قطر، فیملی تکافل، داود وغیرہ، تو ان سب کا چونکہ طریقہ کار ایک ہے، اس لیے یہ سارے تکافل کی کمپنیاں جو کاروبار کر رہی ہیں یہ جائز ہے، جب تک یہ مستند علماء کرام کے ماتحت کاروبار کریں گی تو ان کا کاروبار جائز ہوگا اور ان کے پالیسی لینا جائز ہے۔ البتہ اسٹیٹ لائف کے تحت جو انشورنس کی جاتی ہے وہ جائز نہیں ہے، اس کی پالیسی نہیں لے سکتے۔ ہارون الرحمن بھائی نے پوچھا ہے کہ اپنی بیوی کو نام لے کر پکارنا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نام سے نہیں پکارنا چاہیے۔ بیوی کو نام لے کر پکارنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نام لے کر پکار سکتے ہیں، کوئی لقب دے کر پیار محبت میں اس سے بھی پکار سکتے ہیں، وہ بھی بہتر ہے، لیکن اگر نام سے آپ پکاریں گے تو نام سے پکارنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک شخص نے پوچھا ہے کہ ایک لڑکی نے ایک لڑکے کے ساتھ اس لڑکے کی ماں کا دودھ پیا ہے، کیا اس لڑکے کے چھوٹے بھائی کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ دیکھیے گا، جب اس لڑکی نے اس خاتون کا دودھ پی لیا تو اس خاتون کے جتنے بچے ہیں وہ اس لڑکی کے رضاعی بھائی بن گئے، جس کے ساتھ دودھ پیا ہے وہ بھی اس کا رضاعی بھائی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے اس کے بھائی ہیں، جتنے اس خاتون کے بھائی ہیں، وہ سارے کے سارے اس لڑکی کے رضاعی بھائی بن گئے، اور اس کی بیٹیاں اس لڑکی کی رضاعی بہنیں بن گئی۔ تو جس طرح حقیقی بھائی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح رضاعی بھائی سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ لہٰذا جو صورت پوچھی گئی ہے کہ وہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ جس کے ساتھ دودھ پیا ہے اس کو چھوٹے بھائی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح نہیں کر سکتی، نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور میرا الرحیم. دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.